بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیٹڈ پاکستان، اور آج ہم لوگ الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں پڑھیں گے۔ الیکٹورل ریفارمز کیا ہیں، کیا ریفارمز ہونی چاہیے جس سے ہمارے جو الیکشنز ہیں ان کو ہم کیا کر سکیں، فری اینڈ فیئر بنا سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیسن اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا سکتے ہیں تاکہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور نئے لیسنز آپ دیکھ سکیں، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں، جو پاس میں ہمارے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ان کو پری پول ریگنگ بھی کی جاتی رہی ہے۔ پری پول ریگنگ میں جو ہے ہوتا یہ رہا ہے کہ آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں جو بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں، جن کے پاس عوام کی سپورٹ ہوتی ہے، جو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروونسز کے اندر، ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، اور ان کو انفلوئنس کر کے جس پارٹی کو جتوانا ہوتا ہے اس پارٹی کو جتوایا جاتا ہے۔ دوسری بات ہمارے ہاں ہے پیروکیل کلچر۔ کون سا کلچر ہے پاکستان میں ہے پیروکیل کلچر، ٹھیک ہے۔ پارٹیسپینٹ کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے، یعنی ہم اپنے ٹرائب کے ساتھ لائلٹی زیادہ دکھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم نیشن کے ساتھ۔ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ انفارمڈ ووٹر ہوتے ہیں، اور وہ انفارمڈ ووٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ چوائسیز کرتے ہیں ڈیفرنٹ لیڈرز کے درمیان جو ان کو اچھا لگتا ہے، اور اس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارم چوائسیز تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے، وہ میڈیا گروپس جو ہیں وہ امپارشل رپورٹنگ نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں عوام کے اندر ایک بک ریڈنگ کا کلچر بھی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں نیوز پیپر جو کریڈیبل ہیں ان کو ریڈ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے یہاں انفارم چوائسیز تو نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی ورس بات یہ ہے کہ پری پول ریگنگ ہو جاتی ہے، ان ڈیموکریٹک فورسز کا رول ہو جاتا ہے، اور پھر پیروکیل کلچر ہمارے ہاں جو ہے وہ الیکشنز کی ریگنگ کا باعث بنتا ہے، اور پھر ہم خود بھی جو پولنگ بوتھ ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیتنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں رادر دین فری اینڈ فیئر الیکشن سے عوام کی رائے جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ پاکستان افیئرز کے ریلیٹڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اب ہم سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے ای سی پی کی وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کو بنایا گیا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے تحت۔ آرٹیکل 218 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کو اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس کا کام ہوگا کہ وہ الیکشنز کو کنڈکٹ کرے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، اور چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں، جو کہ بنیاد ہوتی ہے ڈیموکریسی کی۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ سارے جو لیول ہیں، چاہے وہ پروونشل لیول ہے یا فیڈرل لیول ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ایلیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ پاور کو اپنے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں رادر دین ڈیلیگیشن آف پاور ٹو لوکل ریپریزنٹیٹیوز۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے یہ بیسیکلی 218 آرٹیکل کے تحت بنا ہے۔ It has responsibility to conduct free and fair elections under Article 219۔ آرٹیکل 219 یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی دو ڈیوٹیز ہیں۔ ایک ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اگر یہ اس ڈیوٹی کو نہیں کرتا، اگر یہ اس کو پرفارم نہیں کر پاتا، تو یہ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کرتا ہے، جو کہ ڈیوٹی کون سی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت ساری پاورز بھی دی ہیں۔ اب what should be done؟ الیکشن کمیشن کی جو ریفارمز ہیں، یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، اس میں ہونا کیا چاہیے، جو مسئلے ہیں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے آرٹیکل 226 کے اندر، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ڈائریکٹ الیکشنز کروانے چاہیے سینٹ کے الیکشنز انفارچونیٹلی پاکستان میں مذاق بن جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کرپشن ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، تو جناب ان کا جو حفیظ شیخ تھا وہ کیا ہو گیا، اس کو ڈیفیٹ ہوگی، اور جیت کون گئے، یوسف رضا گیلانی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ الیکٹ ہو کے آئیں تو آپ کو ووٹ اسی کو کرنا چاہیے تھا جس کو پارٹی نے دیا، یا پھر آپ کو
ڈیلیبریٹلی فورم پہ آ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ یہ مسئلے ہیں اس میں، اور یہ میری انڈیپینڈنٹ رائے ہے، میں یہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہوں. لیکن پاکستان میں ایسا ہوا نہیں، چھپ کے ووٹ دیے گئے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ کچھ پیسے ویسے بھی چل گئے. تو امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا 1911 تک کہ سینٹ کے الیکشن انڈائریکٹ ہوتے تھے یو ایس میں، لیکن بعد میں کیا رابرٹ لفولے کی ریفارمز آئیں، اور لفولے کی ریفارمز کے بعد کیا ہوا، اس الیکشن کو ڈائریکٹ کر دیا گیا. تو آرٹیکل 226 میں پاکستان میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ سینٹ کے الیکشن ڈائریکٹ ہوں رادر دین انڈائریکٹ ہونے کے. پھر دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ون کینڈیڈیٹ شوڈ وائی آن ون کانسٹیٹوینسی. ایک کینڈیڈیٹ کو ایک کانسٹیٹوینسی پہ ہی الیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریسورسز کے ویسٹ کے ساتھ ساتھ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر بار بار الیکشنز ہوتے رہتے ہیں، اور جو کہ غلط بات ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک بار آپ الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ اس کانسٹیٹوینسی کی نمائندگی کریں. فار ایگزامپل عمران خان صاحب نے 5 کانسٹیٹوینسی سے الیکشن لڑا، اور وہ کافی ساری کانسٹیٹوینسیز میں سے جیت بھی گئے. دوسری چیز کیا ہے، دوسرا پی ایم ایل این میں اگر آپ دیکھیں تو 3 کانسٹیٹوینسی سے شہباز شریف صاحب لڑے، اور اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں تو 2 کانسٹیٹوینسی سے وہ بھی کانسٹیٹوینسی سے لڑے تھے. تو ساری پارٹیز ایک سے زیادہ جو ایریاز ہوتے ہیں یا پھر ڈی مارکیٹڈ ریجنز ہوتے ہیں ان سے لڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 223B میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی. پھر سیکشن 94 آف ECP 2017، یہ الیکشن کمیشن ایکٹ ہے، 2017 میں آیا تھا. اس کے اندر بھی کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. پہلی امینڈمنٹ یہ ہے کہ سیکشن 94 کو آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ 9 ملین اوورسیز پاکستانی کی ریپریزنٹیشن کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پی ایم ایل این اس کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے ایسا نہ ہو. پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ہو یہ کہ جو آپ کے جو جتنی سیٹس ہیں ان سیٹس کے مطابق اوورسیز پاکستانی کو نیشنل اسمبلی میں ریپریزنٹیشن دے دینی چاہیے. یعنی اگر پی ایم ایل این کو یہاں سے ووٹ ملتی ہیں، سیٹیں جیتتی ہے، وہ 50 سیٹیں جیتتی ہے، تو اس کے حساب سے 2 مل جانی چاہیے یا 4 مل جانی چاہیے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے. تو اس میں اگر آپ کو سیکشن 94 آف ECA 2017 میں آپ امینڈمنٹ کر دیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. سیکشن 97 آف ECA الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کر کے آپ کو 6 ملین اور لوگ جو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ان کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 103 میں بھی آپ کو ضرورت ہے. ECA کے 2017 کے جو ایکٹ ہے اس میں سیکشن 103 میں بھی آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو لا سکیں. لیکن یاد رہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا اگر کیا ہو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن ہو تو ان کو کیا کیا جا سکتا ہے، ان کو ریگنگ ہو سکتی ہے ان سے، اور ان کو مینوور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل ایج کے اندر بہت ساری آپ کو مسائل بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے اور بہت سارے مسئلے ہیں. تو اس کو بڑا دھیان سے دیکھنا چاہیے کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ فیصلہ کرنا چاہیے. ہاؤ ایک اور مسئلہ بھی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اندر کہ اگر آپ نے پورے ملک میں یہ امپلیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو 120 بلین روپے آپ کے ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے ملک کے اندر پہلے ہی اکانومک کرائسس ہے. آپ کے ملک کے اندر کیا ہے 4700 ارب ہم اکٹھا کرتے ہیں، 8700 ارب ہم لگاتے ہیں تو ہمارے یہاں ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے 253 بلین کا قرضہ ہے. تو اس قرضے میں اور اس ڈیفیسٹ کے اندر ہم 120 بلین لگا دیں گے تو یہ ہیفٹی سم آف منی ہے. اس کے بعد سیکشن 208 میں بھی ہمیں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی کو لایا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوتے. انٹرا پارٹی الیکشنز یہ ہوتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، الیکشن لڑا ہے اور عمران خان صاحب فیل ہو گئے، یا تو وہ گھر چلے جائیں. اگر وہ دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر دوبارہ جو پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ ہو کسی اور بندے کے ساتھ. فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے عمران خان صاحب کا، ٹھیک ہے،
اور پھر پارٹی کے لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ دوبارہ عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے یا شاہ محمود قریشی کو. اگر شاہ محمود قریشی کو زیادہ لوگ ووٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں اب میں نے ریجیکٹ کرنا چاہیے، تو اس بندے کو پارٹی سے نکل جانا چاہیے. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ٹکٹ پہ لڑیں اور کمپین کو لیڈ کریں. امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو بائیڈن جو تھے وہ پرائمریز میں جیتے، تو جو بائیڈن جو تھے انہوں نے کمپین کی اور کاملا ہیرس کے ساتھ انہوں نے الیکشن کو وائے کیا اور وہ جیت گئے. لیکن پاکستان میں کیونکہ ڈائناسٹک پارٹیز ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو شریف پی ایم ایل این کو کنٹرول کرتے ہیں، بھٹوز پی پی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ابھی عمران خان صاحب کو ابھی فی الحال تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں پارٹی کو. پارٹی میں ڈیموکریٹک کلچر تھوڑا کم ہی ہے، ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسی چیز لے کے آئیں، پرابیبلٹی ہے. تو 208 میں آپ کو کر کے یہ ضروری کرنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے، انٹرا پارٹی الیکشنز کو کنڈکٹ کرے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بلا مقابلہ جیت جائے. اس کے بعد سیکشن 9 میں آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ انشور کر سکیں پارٹیسپیشن آف وومن. ہمارے ہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ اور باقی رپورٹس بھی آئی ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے ووٹرز میلز ووٹ جو رجسٹرڈ ہیں ان سے 10% کم فیمیلز ووٹر رجسٹرڈ ہیں. تو یہ فیمیلز کے ساتھ جاتی ہے. جتنے فیمیلز ہیں ان کو فیمیلز بھی ہونی چاہیے رجسٹرڈ، اتنی ہی ریشو ہونے چاہیے. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس میں امینڈمنٹ کر کے سیکشن 9 آف الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کر کے ان کو کیا کرنا چاہیے، ڈکلیئر کرنا چاہیے الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ اگر وہاں پہ وومن کے ووٹ 10% سے کم نکلیں. ٹھیک ہے، اگر 1,00,000 ووٹ ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر وومن کا، تو اگر 10,000 وومن ووٹ نہیں کاسٹ کرتی تو اس پہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. مجھے امید ہے یہ آپ کو اچھا لگا.